السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا مسلمان کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے مسلمان کا نکاح کرنے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کم و بیش 4 اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کسی بھی کتابیہ عورت سے مسلمان کا نکاح کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کتابیہ ذمیہ ہو، حربیہ ہو، آزاد ہو یا لونڈی ہو۔ جس حالت میں بھی ہو، مسلمان کا کتابیہ عورت سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جب اس سے نکاح کریں گے تو وہ کتابیہ عورت بیوی بن جائے گی، اور بیوی انسان کی ایک مشیر ہوتی ہے، محبوبہ ہوتی ہے، اسے ایک محبت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے محبت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ دوسرا قول کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کتابیہ اگر ذمیہ ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر کتابیہ حربیہ ہے تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کتابیہ آزاد ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اگر آزاد نہیں ہے، لونڈی ہے، تو پھر اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قول امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے۔ اور چوتھا قول جو کہ احناف کا قول ہے، اور یہی معتمد، مستند اور اتھینٹک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا حلال ہے مطلقاً کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ لونڈی ہو، خواہ وہ کتابیہ ذمیہ ہو، خواہ وہ کتابیہ حربیہ ہو، خواہ وہ عفیفہ ہو یا فاسقہ ہو، بہرکیف اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی وہ یہی جو قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ بعض لوگوں نے جس طرح کہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، تو یہ منسوخ نہیں، اور بلا وجہ کسی دلیل کے اس کو منسوخ قرار دینا بھی نہیں چاہیے۔ یہ آیت محکم ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اور چونکہ قرآن پاک میں یہاں پر مطلقاً آیا ہے، والمطلق یجری علی اطلاقہ کے قاعدے کے تحت اس سے ہر حال میں نکاح کرنا جائز ہوگا، وہ جس بھی کیفیت میں ہو، لونڈی ہو یا ذمیہ ہو یا حربیہ ہو، عفیفہ ہو یا فاسقہ۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ وہ عفیفہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کتابیہ عورت سے نکاح کیا، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودیہ عورت سے نکاح کیا تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودیہ عورت سے نکاح کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا مسلمان کا جائز ہے، لیکن یہاں تک یہ تھا مسئلہ کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے جب کہ وہ کتابیہ ہی ہو۔ لیکن یہاں علماء نے یہ بات بھی صراحتاً لکھی ہے کہ مسلمان کا کتابیہ عورت سے نکاح کرنا درست ہے، مگر ہر مسلمان کے لیے نہیں، اس مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے جو ایمان پر قابو رکھتا ہو اور ہر طرح کی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کتابیہ کے ساتھ مسلمان کے نکاح کرنے کے جواز کے ساتھ مسلمان کی 4 شرطیں لگائی ہیں کہ ہر ایرا غیرہ مسلمان اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ مسلمان نکاح کر سکتا ہے جس مسلمان کے اندر یہ 4 کیفیات، یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ اپنا ایمان بچا سکے، کسی عیسائی کی صحبت کی وجہ سے، اپنی بیوی کی کتابیہ کی صحبت کی وجہ سے اس کی ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، صحیح ٹنا ٹن رہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی اس کتابیہ کے کفر سے بچا سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کتابیہ سے دلی محبت پیدا نہیں ہونی چاہیے، یعنی میلان اسی ہی کی طرف نہیں رہنا چاہیے۔ اور چوتھی بات اس کے اندر یہ پائی جانی چاہیے اس مسلمان کے اندر کہ وہ اس کتابیہ وائف کو، بیوی کو اپنا اور اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا رازدار نہ بنائے۔ یہ 4 باتیں اس مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر کاربند ہو تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ یہ اس کتابیہ کے لیے جو کتابیہ ہو تو یہ نکاح کرے گا ان 4 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔
اور جن کا رکھنا عموماً یہ دشوار ہے۔ لیکن آج کل کے جو ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ عیسائیت پر قائم نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں رہے گا۔ بظاہر تو اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دہری ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ کتابی نہ رہے، لہذا ان سے نکاح کرنا جائز نہیں رہے گا۔ اور موجودہ دور میں جو اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، علماء نے ان کے ساتھ نکاح کو ناجائز، حرام، مکروہ تحریمی ہی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ مارکہ موجودہ دور میں جو اپنے آپ کو عیسائی، یہودی اہل کتاب کہتے ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اول ایک وہ کتابی ہی نہیں رہے، دوم یہ کہ جو مسلمان مرد ان سے نکاح کرے گا اس کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ ان کا خیال بھی رکھے، تو یہ بھی ایک دشوار امر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بعض علماء نے یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ وہ صرف ذمیہ کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے، اور وہ بھی دارالاسلام میں بھی کر سکتا ہے، دارالحرم میں بھی نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ قطع نظر ان تمام دلائل کے انسان اگر اپنی موٹی عقل سے بھی سوچے کہ جب وہ نکاح کرے گا تو آنے والی جو نسلیں ہوں گی، ظاہر اس نے وہ اسی عورت سے پیدا ہونا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک عورت، ایک بیوی، یہ آنے والی اولاد کے لیے بمنزلہ کان کے ہے، جس کے اندر سے معدنیات نکلتی ہے۔ تو جب کان ایسی ہوگی تو اس کے اندر سے نکلنے والی معدنیات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کی ہوگی۔ تو خراب کان سے اچھا لوہا کیسے نکل سکتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ ھذا ما ظہر عندی واللہ اعلم بالصواب۔